ایک دن میرا دل نوکرانی پر آ گیا۔ وہ کام کرنے کے بعد نماز پڑھ رہی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں نے دروازے کو لاک لگایا اور اسے کہا، آج کی رات میرے ساتھ گزار لو، پورے ₹1,00,000 دوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب جی، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، مجھے گھر جانے دیں۔ میں نے زبردستی اس کی عزت لوٹ لی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی، میں روزے کے ساتھ ہوں، میرا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب میرا دل بھر گیا تو میں نے دروازہ کھول گیا۔ وہ اٹھ کر بھاگ گئی۔ کچھ دیر میں بعد میں اس کے گھر اسے ₹1,00,000 دینے گیا، مگر جیسے ہی اس کے گھر میں قدم رکھا، سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ میں نے زمین پٹ کر رونے کو لگا، کیونکہ وہ تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور میں بہت ہی عیاش قسم کا آدمی تھا۔ راہ چلتی عورت پر دل آ جاتا تو ہر قیمت پر اسے خرید لیتا۔ اگر وہ میری بات نہ مانتی تو میں زبردستی کر لیتا، پھر ایک پولیس والوں کو پیسے دے کر اس معاملے کو رفع دفع کر لیتا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگار کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑ رہا تھا، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ لیلی کو مجھے چھوڑ کر جانا میرے لیے ایک معمولی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں اس کے کہے گئے الفاظ دہرا رہا تھا۔ ہر عورت خریدی نہیں جا سکتی۔ کچھ لوگ قیمت وصول کر لیتے ہیں، کچھ قیمت وصول نہیں کرتے بلکہ قیمت چکا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر کہیں کھپ کھپا گئے تھے۔ لیلی پر میرا دل آ گیا تھا۔ میں نے رات گزارنے کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، مگر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتی تھی؟ میں نے کبھی کسی عورت کی اتنی پرواہ نہیں کی تھی۔ پھر آج ایسے کیوں ہو رہا تھا؟ فون بجا تو دیکھا وسیع چودھری کی کال تھی۔ میں نے اوکے کیا تو آواز آئی، سکندر سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں تبسم تھا۔ میں نے کہا، سب ٹھیک ہے، بس کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلی بار کوئی تیرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ورنہ ہر بات تیری۔ لیکن شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، چھوڑ کر اور کام کی بات کرو۔ میں نے موضوع بدلا۔ وہ ہنسے تو آج کام کی بات سن۔ کل دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، جاب کے لیے کافی معصوم اور شریف لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں وہ تیری سیکرٹری بننے کے قابل ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، کون ہے؟ نام لیبا ہے، ضرورت مند لگتی ہے، مگر خوددار بھی، چہرے پر ایک الگ سی معصومیت ہے۔ سگار کو ایش ٹیش میں مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ معصوم دیکھیں کہ کتنی دیر تک معصوم بنی رہتی ہے۔ اگلی صبح میں دفتر پہنچا تو مینیجر سے اطلاع دی، سر، لیبا نامی ایک لڑکی آپ سے انٹرویو کے لیے بیٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا، بھجواؤ اندر۔ کچھ لمحے بعد دروازہ ہلکے سے کھلا اور وہ اندر آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سانولی سی رنگت بھری سیاہ آنکھیں اور ایک عجیب سی شرافت اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ واقعی مختلف تھی، جیسے دنیا کی جگ جوندے سے بے نیاز ہو بیٹھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، نظریں نیچی، ہاتھ کو مروڑتی ہوئی۔ میں نے فائل کھولی، آپ نے MBA کیا ہے، یہ آپ کی پہلی جاب ہوگی؟ جی۔ اس کی آواز ہمی مگر پرسکون تھی۔ ضرورت کیوں محسوس ہوئی جاب کی؟ میں نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں بند کیں، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہی ہو۔ میری ماں بیمار ہے اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ہلکا مسکرایا، ضرورت مند ہو جی، لیکن اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس لہجے میں مضبوطی تھی۔ میں نے کرسی سے ٹیک لگا کر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عزت، یہ دنیا عزت والوں کے لیے نہیں بنی لیبا، یہاں سب کی قیمت لگتی ہے۔ کچھ اپنی مرضی سے بک جاتے ہیں، کچھ مجبوری میں۔ سوال صرف قیمت کا ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا لیکن فوراً نظریں جھکا لیں۔ سر، میں نوکری کے لیے آئی ہوں، کوئی اور بات نہیں سننا چاہتی۔ مجھے اس کے انداز میں ایک نرمی مگر ایک مضبوطی نظر آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جاب مل گئی، تم میری پرسنل سیکرٹری رہو گی۔ تنخواہ تمہاری توقع سے زیادہ ہوگی، مگر کام بھی زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوشی تھی، خوشی کی چمک آئی، مگر فوراً ہی وہ سپٹ لہجے میں بولی، شکریہ سر، میں کام ایمانداری سے کروں گی، دیکھتے ہیں کتنی ایمانداری باقی ہے تم میں۔ میں نے دل میں سوچا مگر اور مسکرا دیا۔ اگلے چند دنوں میں
میں نے محسوس کیا کہ لائبہ واقعی کام میں مہارت رکھنے والی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور حد سے زیادہ سنجیدہ نہیں۔ میں نے کئی بار اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ دامن بچا جاتی۔ مس لائبہ، آج لنچ میرے ساتھ کرو، کچھ پروفیشنل معلومات ڈسکس کرنے ہیں۔ معاف کیجیے گا سر، میں لنچ گھر سے لاتی ہوں اور کیبن میں کھاتی ہوں۔ اچھا، تو آفس میں بھی حجاب پسند ہے؟ میں نے زنفرس کیا۔ جی سر، میں جیسی ہوں ویسی ہی رہنا پسند کرتی ہوں۔ مجھے ضد ہونے کی یہ لڑکی باقی سب سے مختلف تھی۔ میں نے کئی بار اسے اشاروں میں پیشکش کی، لیکن وہ صاف بچ نکلی۔ یہ بھی ایک دن جگہ کی، بس وقت کا انتظار کرو سکندر، میں نے خود سے کہا، اور ایک نیا منصوبہ، یہ بھی ایک دن جھکے گی، بس وقت کا انتظار کرو سکندر، میں نے خود سے کہا، اور ایک نیا منصوبہ بنایا۔ میرے لیے عورتوں کی قابو میں کرنا کبھی مشکل نہیں رہا تھا۔ ہر لڑکی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ کسی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کسی کو شہرت، کسی کو عزت کا لالچ، اور کچھ کو وہ خواب جو وہ اپنی آنکھوں میں برسوں سے سجائے رکھتی ہیں۔ لیبا بھی بس ایک عام سی لڑکی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نخرے زیادہ کر رہی تھی، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ میں نے سنگار کو دھوئیں میں چھوڑتے ہوئے سوچا، جلد یہ بھی میرے قدموں میں ہوگی۔ میں نے اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر فون اٹھایا اور وسیع چودھری کو کال کی۔ یار، لیبا بڑی ضدی نکلی، پر مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وسیع ہنسا تو کون سا ہار ماننے والا ہے؟ سکندر شاہ جی لڑکی کو چاہیے، اسے جس لڑکی کو چاہیے اسے حاصل کرنا کا حق سمجھتا ہے۔ بالکل، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی چال چلوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وسیع نے اشتیاق سے پوچھا، اب کیا پلان ہے؟ کل دیکھنا، یہ لڑکی خود میرے پاس آئے گی اور اپنی عزت میرے قدموں میں رکھ دے گی۔ اگلے دن لائبہ اپنے مخصوص انداز میں دفتر آئی، سنجیدہ، باوقار اور ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا کر۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر اچانک میں نے مینیجر کو بلا کر سخت لہجے میں کہا، مس لائبہ کو کہو وہ ابھی میرے کیبن میں آئے۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ جی سر، اس نے دھیمے مگر محتاط لہجے میں کہا۔ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے چند فائلیں میز پر رکھ دیں۔ یہ سب چیک کرو اور شام تک فائنل کر کے مجھے دو۔ خاموشی سے آگے بڑھی اور فائلیں اٹھا لیں، لیکن جانے سے پہلے بولی، سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے چہرہ اوپر اٹھایا، ماتھے پر تیور ڈالتے ہوئے بولا ہوں سر، میں نے کل آپ کی بات پر ساری رات غور کیا، میرے اندر تجسس جاگا، مگر میں نے خود کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اچھا، وہ ہلکا سا کانپتے ہوئے بولی، اگر میری نوکری بچانے کے لیے میں آپ کی شرط مان لوں تو کیا آپ یہ وعدہ کریں گے کہ اس کے بعد مجھے کوئی غلط مطالبہ نہیں کریں گے؟ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، مگر میں نے اسے چھپا کر گہری سانس لی اور مجموعی سنجیدگی سے بولا، مس لائبہ، میں کوئی زبردستی کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ اگر آپ کو برا لگ رہا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ میرے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ میں نے نرمی سے کہا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، شکریہ سر، ویسے میں ایک آخری آفر دیتا ہوں۔ میں نے کرسی سے جھک کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہاری ماں کے علاج کے لیے تمام اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں، بنا کسی شرط کے۔ لائبہ نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا، جیسے اسے میرے بدلتے ہوئے انداز پر یقین نہ آ رہا ہو۔ کیوں سر، آپ واقعی ہی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے شرافت سے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس مدد کی حقدار ہو۔ اس کے چہرے پر کئی جذبات ابھرے، حیرت، پریشانی، شاید کسی حد تک سکون بھی۔ اگر وہ واقعی ایسا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، اور میں نے مسکرا کر اس کا ایک لمبا کش لیا۔ اور تو بس شروعات ہے، لیبا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ کچھ دن
بعد لائبہ نے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور میں نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ اسپتال میں اس کی ماں کا بہترین علاج شروع کروا دیا تھا۔ وہ مجھ سے شکر گزار تھی اور یہی میں چاہتا تھا، اس کے دل میں ایک نرم گوشہ بنا سکوں۔ ایک دن جب وہ آفس میں میرے سامنے کھڑی تھی، میں نے ہلکے لہجے میں کہا، مس لائبہ، کیا آپ کو کبھی لگا کہ انسان کی قسمت ایک لمحے میں بدل سکتی ہے؟ وہ چونک کر بولی، جی سر، کبھی کبھار وہ جو لوگ ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ وہی سب سے زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے آگے بڑھ کر فائل بند کی اور کہا، شام میں ایک میٹنگ ہے، میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مگر سر، یہ بزنس میٹنگ ہے۔ مس لائبہ کچھ اور نہیں وہ جو لاجواب ہو گئیں اور اعصاب میں سر ہلا دیا۔ شام کو میں اسے اپنے ساتھ ایک